پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کاشف فون پر بات کرتا ہے، مستقبل کے آئینے میں وہ سارا کو دیکھتا ہے اور بات کرتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اکثر مستقبل کے آئینے میں ایسے واقعات دیکھیں جو واضح نہیں تھے بلکہ علامتی تھے۔ مثلاً اس نے اپنے والد کی موت سے پہلے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس طرح حادثے کا شکار ہوں گے، اس نے صرف والدہ کی چوڑیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ بیوہ ہونے والی ہے، یعنی کہ اس کے والد کے مرنے والے ہیں، یعنی اس کے والد مرنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ ساحرہ کے سلسلے میں غور کرنے لگا تو بات سمجھ میں آنے لگی۔ خوابگاہ کے نیچے کوئی تہخانہ نہیں تھا، یہ تہخانہ ایک علامت کے طور پر تھا، یعنی ساحرہ مرنے کے بعد قبر میں دفن کی جائے گی۔ قبر بھی ایک ایسا تہخانہ ہوتا ہے جہاں گھٹن ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، اور جہاں سے کوئی دوبارہ نکل کر دنیا میں واپس نہیں آتا۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ او خدایا، کیا میری ساحرہ کے دن پورے ہو گئے؟ کیا میری زندگی میں صرف اتنی ہی محبت اور اس محبت کرنے والی کی رفاقت لکھی ہوئی تھی؟ اس کے بعد میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا۔ میرے مالک، میرے معبود، اسے میری عمر دے دے، کوئی ایسا راستہ دکھا دے کہ اس کی موت ٹل جائے، مجھے ایسی روشنی دکھا دے میرے معبود۔ زندگی کی روشنی ایک بار ہی ملتی ہے، اگر بار بار ملتی تو سب سے زیادہ التجا آمیز اور متاثر کن دعائیں ماؤں کی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی تڑپا دینے والی دعاؤں سے بار بار اپنی اولاد کے لیے زندگی کی روشنی مانگ کر لے آتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ماں کی دعاؤں کی بات یاد آئی تو اسے امی کی بد دعا یاد آئی۔ اس کی امی نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آگہی کے عذاب میں مبتلا کرے۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، پھر ٹہلنے لگا۔ آج اسے پتہ چلا کہ آگہی کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ دوسرے کے متعلق پیش گوئی کر دینا، انہیں مستقبل کے حالات بتا دینا نہایت آسان بھی ہوتا ہے اور دلچسپ بھی، لیکن یہی دلچسپی اپنے لیے جان کا عذاب بن جاتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تڑپ کر سوچا، کاش مجھے مستقبل کے حالات معلوم نہیں ہوتے۔ ساحرہ کو چپ چاپ اپنے وقت پر موت آتی، وہ مر جاتی، وہ اس کا ماتم کرتا، صدمہ سہتا، پھر رفتہ رفتہ دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو جاتا۔ لیکن یہ وقت سے پہلے آ گئی، سامنے محبوب زندہ ہو اور ہر لمحے مرتا ہوا نظر آ رہا ہو تو محبوب سے محبت کرنے والا کس کرب میں مبتلا ہوتا ہے، یہ صرف کاشف ہی سمجھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے اس کی امی سمجھتی رہی ہوں گی، اس لیے انہوں نے جلے دل سے بد دعا دی تھی۔ 12 بجنے سے 10 منٹ پہلے ساحرہ سے پھر رابطہ قائم ہو گیا۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ ساحرہ نے کہا، میں نے تمہاری گھڑی سے اپنی گھڑی ملا لی ہے، اس وقت 12 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے۔ وہ 5 منٹ بھی باتوں میں گزر گئے۔ ٹھیک 12 بجے دور کہیں کوئی گھڑیال ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ آدھی رات کا اعلان کر رہا ہوگا، لیکن موت اپنی آمد کی ایک ذرا آہٹ بھی نہیں سناتی۔ کاشف کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے ساحرہ کو باتوں میں مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی زندگی کا یقین ہوتا رہے۔ ساحرہ کو کسی بات کا اندیشہ نہیں تھا، وہ صرف اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اس کی ہاں ملاتی رہتی تھی۔ 12:05 پر اس نے کہا، دیکھو کاشف، وقت گزر گیا، تمہاری پیش گوئی درست ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے ہماری گھڑی 10 منٹ آگے ہو۔ وہ 10 منٹ بھی گزر گئے۔ کاشف نے کہا، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی قاتل نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک علامت ہے۔ جو تمہارے کمرے میں سیاہ نقاب پہنے آیا تھا وہ قاتل نہیں بلکہ موت تھی، اور موت بند کمرے میں بھی آ جاتی ہے۔ اب تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو، حوصلہ رکھو، دراصل میں کسی قاتل کے متعلق سوچ رہا تھا، لہذا احتیاطی تدابیر کے لیے تمہیں پیش گوئی سنائی تھی۔ اب وہ بات نہیں ہے، تم آرام کرو، موت کا وقت ٹل گیا ہے۔ میں 2 بجے پھر تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ 2 بجے بھی رابطہ قائم ہوا، پھر صبح 6 بجے بھی رابطہ قائم ہوا۔ وہ زندہ تھی۔ اس رات 12 بجے موت کا وقت ٹل گیا۔ دوسری رات وہ اپنی ساحرہ کے پاس پہنچ گیا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس رات بھی وہ 12 بجے تک انتظار کرتا رہا، اس کے ساتھ جاگتا رہا، اسے جگاتا رہا، بظاہر ہنستا بولتا رہا، لیکن اندر ہی اندر اندیشوں نے گھرا رہا۔ موت یقیناً فکر اور اندیشوں سے بہتر ہے، کیونکہ موت آتی ہے تو ایک بار مار کر چلی جاتی ہے۔ فکر اور اندیشے آہستہ آہستہ مارتے رہتے ہیں۔ کاشف کی حالت بدلنے لگی۔ وہ راتوں کو پوری نیند نہیں سوتا تھا، 12 بجے تک ضرور جاگتا تھا۔ اس کے بعد ساحرہ اسے محبت سے تھپک تھپک سلا دیتی تھی، تب بھی وہ چونک کر اٹھ جاتا تھا، دیکھتا تھا وہ گہری نیند سو رہی ہے اور زندہ ہے۔ پھر وہ سونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ہوتا یہی تھا کہ ساری رات سکون سے نیند نہیں آتی تھی۔ صبح اٹھ کر کبھی شیو بناتا تھا، کبھی یوں ہی چلا جاتا تھا۔
کبھی یوں ہی چلا جاتا تھا، سائرہ قطروں سے باہر نکلتی۔ ایک دن سمت بخاری نے پوچھا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی ذرا کاروباری پریشانی ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، ساحرہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم اپنی بچکانہ پیش گوئی سے باز نہیں آؤ گے۔ انکل، میں سچ کہتا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ میری ساحرہ مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ یہ پاگل پن ہے۔ اگر تم اپنی بات پر بضد رہے تو ساحرہ زندہ ہی رہے گی، مگر تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ آپ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو میں ہنسی خوشی زندہ رہنے کی کوشش کروں گا۔ تم کس طرح کا تعاون چاہتے ہو؟ یہی کہ خدا نخواستہ ساحرہ کی موت واقع ہو تو پہلے ڈاکٹروں سے اس کی موت کی تصدیق کرائی جائے۔ یقیناً کوئی بھی مرتا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک بات اور، ساحرہ کی موت واقع ہو اور اسے قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد ہم قبر کھود کر اسے دیکھیں گے۔ سمت بخاری نے ایسے چونک کر اسے دیکھا جیسے کسی پاگل کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم اپنے ہوش و حواس میں ہو؟ جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دفن کر دیں گے تو پھر قبر کھود کر دوبارہ دیکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ انکل، آپ نہیں سمجھتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سانس واپس آ جاتی ہے، اندر زندہ ہو جائے، باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ سمت بخاری نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو۔ اگر یہ بات ساحرہ نے سن لی تو وہ دہشت زدہ رہے گی۔ اس کے دماغ میں یہ بات سمجھ آئے گی کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے، اس کی سانس واپس آ سکتی ہے، اور اگر قبر کے اندر اس کی سانس آئے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کیا تم اس کی موت سے پہلے اسے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی پیش گوئی سناتے وقت یہ نہیں بتایا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتی ہے۔ یہ تم نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، اور آئندہ کسی بھی جذباتی لمحے میں یہ بات منہ سے نہ نکالنا۔ میں آپ کی ہر بات مانتا رہوں گا، آپ بھی میری نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایسا ہوتا ہے، کسی کو دفنانے کے بعد کسی وجہ سے قبر دوبارہ کھودی جاتی ہے۔ ہاں، اس کی ٹھوس وجوہات ہوتی ہے۔ کسی محافظ سے قانون سے اجازت لی جاتی ہے۔ ہم بھی اجازت لیں گے۔ تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ میں نے سنا ہے میاں بیوی کا رشتہ صرف زندگی کی سانس چلنے تک ہوتا ہے، مرنے کے بعد بیوی نامحرم ہو جاتی ہے، شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تم قبر کھود کر اسے کیسے دیکھو گے؟ آپ نے یہ سب کچھ اپنے بزرگوں سے سنا ہے، لیکن ہم کسی عالمی دین سے رجوع کریں گے، اس مسئلے کے متعلق دریافت کریں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت مل جائے۔ اجازت ملے گی تب بھی میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ آخر دوبارہ قبر کھودنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہونا چاہیے۔ کہانی سننے کے لیے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔